اس نے ایک نظر ان دونوں پر ڈالی جن میں سے ایک کا چہرہ ہستی روکنے کے لیے اس کے سبب لال ہو رہا تھا، جبکہ دوسرے کا ضبط کرنے کی وجہ سے۔ کیا مطلب؟ مطلب کہ بھائی، انسانوں کو بنایا جاتا ہے، تم نے سیدھا رانگڑ سے ہی دوستی پال لی۔ این وہ شرمندہ ہوتے ہوئے آہستگی سے بولی تھی۔ زرار تو وہاں سے اٹھتے ہوئے ہٹ گیا تھا، اس کے لیے اب ضبط کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ یار ابیرہ، اتنی بار منع کیا ہے، این تو نہ بولا کرو۔ ابیرہ نے بولنے کے لیے لب واہی کیے تھے کہ دوسری جانب سے پھر سے آواز ابھرنے پر دوبارہ اسی لیے، مگر اثر تو آئے گا نا، فضول انسان کے فضول چیزوں کا۔ اس نے شرمندگی کے آثار لیے رافع کی جانب دیکھا تو وہ پل کے جھپکتے ہوئے کوئی بات نہیں کی تسلی دے گیا تھا۔ آپ آئی کیوں نہیں؟ سچ بتاؤں کہ جھوٹ؟ اس نے اس سوال پر پھر سے رافع کی جانب دیکھا تو اس نے سچ بولنے کا اشارہ کیا تھا۔ سچ بتائیں، کہہ تو دیا، مگر دل ہی دل میں دعائیں کرنے لگی تھی کہ وہ اپنے طریقے کا سچ نہ بولے اس وقت۔ یار میرا اس فضول انسان سے ملنے کا کوئی دل نہیں۔ ابھی موم بھی یہی پوچھ رہی تھی تو میں نے انہیں بھی یہی کہا تھا کہ مجھے آسٹریلین سے نہیں ملنا۔ اچھا تو آج کہیں باہر چلیں؟ بالکل رٹی رٹائی رائن نے بول کر اب وہ بھی تھکنے لگی تھی۔ ہاں یار کیوں نہیں، ویسے بھی اتنے دن ہو گئے ہیں، کچھ بہت زیادہ ہی عام لوگوں کی وجہ سے ہم خاص لوگوں سے بھی مل نہیں پا رہے۔ اس نے بہت پر خاصا زور دیا تھا۔ چلے اسی ریسٹورانٹ میں ملتے ہیں جہاں کچھ دن پہلے ملے تھے۔ وہاں کیوں؟ میں تمہیں پک کر لیتی نا۔ نہیں، وہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی نہیں چلا اٹھی تھی۔ ارے نہیں کرتی، کیا ہوا؟ نہیں، میرا مطلب ہے میں آ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ کال ختم ہوئی تو اس نے بھی سکھ کا سانس لیا تھا۔ تمہیں جب ملے فرصتیں میرے دل سے بوجھ اتار دو۔ میں اب بہت دنوں سے اداس ہوں، مجھے کوئی شام ادھار دو۔ مجھے اپنے روپ کی دھوپ دو کہ چمک سکے میرے خد و خال۔ مجھے اپنے رنگ میں رنگ دو، میرے سارے زنگ اتار دو۔ میرے کسی اور کو میرے حال سے نہ غرض ہے نہ کوئی واسطہ۔ میں بکھر گیا ہوں، سمیٹ لو، میں بگڑ گیا ہوں، سنوار دو۔ میری وحشتوں کو بڑھا دیا ہے جدائیوں کے عذاب نے۔ میرے دل پہ ہاتھ رکھو ذرا، میری دھڑکنوں کو قرار دو۔ اس کے آنے سے پہلے ہی وہاں سے جا چکا تھا اور اب یوں اتنی جلدی چلے آنے پر پچھتا رہا تھا۔ کمکموں جیسی روشنی منظر کو حد سے زیادہ خوبصورت بنائے ہوئے تھی۔ ہلکی ہواؤں کے سنگ تھوڑی دیر میں وہ دور تخت نما سٹیج پر بیٹھے بینڈ بکھیرتے سر ماحول کو تسکین بخش رہے تھے۔ وہاں موجود کوئی بھی میز ایسا نہ تھا جس پر کوئی ایک شخص بیٹھا دوسرے کا منتظر ہوتا ماسوائے اس کے۔ اس نے گردن گھما کر ایک نظر اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیا اور پھر وہاں موجود تمام لوگوں کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹیں دیکھ کر رشک کرتے ہوئے واپس سیدھا ہو کے بیٹھا تھا۔ وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ کیا وہ آئے گی؟ اگر نہ آئی تو؟ سوال تھے کہ سلابی ریلا جو ایسے امٹ امٹ کر آ رہے تھے، اب اسے وہ ماحول خاصا برا لگنے لگا تھا۔ سر بکھیرتے موسیقار اس کی آوازیں۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے ویٹر کو بلایا تھا۔ یار ان سے کہو سر تو دھیمے لگائیں، دیکھ بھی رہے ہو اکیلا بیٹھا ہوں۔ اوکے سر۔ وہ ہلکی سی گردن جھکا کر جانے لگا تو اس نے پھر سے پکارا تھا۔ سنو جی سر، یہ کہیں جان بوجھ کر مجھے اکیلا دیکھ کر تو نہیں مجھے زور زور سے سر لگا رہا؟ اس کے پوچھنے کا انداز کچھ ایسا تھا کہ ویٹر بھی ہنس دیا تھا۔ نہیں سر، ایکچولی وہ جو سامنے میز پر سر بیٹھے ہیں نا، ان کی ریکویسٹ پر ہی دھن بجائی جا رہی ہے۔ ویٹر کے کہنے پر اس نے گردن گھما کر دیکھا تھا۔ وہاں سے ہاتھ اونچا کیے ہوا میں لہراتا دکھائی دیا۔ وہ ہنس دیا تھا اور پھر اپنا میز چھوڑتا ان کے پاس چلا آیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اپنی بیوی کے ساتھ ڈنر آیا ہوں۔ کوئی مسئلہ؟ اور تمہیں ڈنر کرنے کے لیے یہی جگہ ملی ہے نا؟ وہ تب کر بولا تھا۔ دراصل یہ جگہ ابیرہ کو بہت پسند ہے نا؟ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے نہیں پسند۔ اس کو رہ کر غصہ آ رہا تھا، خود پر بھی اور اس پر بھی، جو اپنے پیارے بھائی کی مدد کے لیے حامی بھری اب اس چکر میں خود پھنسی ہوئی تھی۔ چلو بھی، میری بیوی کو یہ جگہ نہیں پسند تو ہم مزید یہاں نہیں رک سکتے۔ چابی اور موبائل اٹھاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سوری، یہی دیر ہو گئی۔ وہ کسی افتاد کے جیسے پہنچی تھی اور اسے دیکھے بغیر بیگ میز پر رکھتے بیٹھ گئی تھی۔ جب سامنے سے کوئی جواب نہ ملا تو اس نے ان دونوں کو دیکھا تھا جو اس کی کرسی کے ساتھ ہی کھڑے شخص کو دیکھ رہے تھے۔ وہ تو گویا سکتے میں ہی چلی گئی ہو جیسے۔ چلو ہم نکلتے ہیں، وہ رافع سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولا۔ اس نے بھی مسکراہٹ لیے گردن کو خم دیتے ہوئے اللہ حافظ بولا تھا۔ کدھر؟ وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔
ابیرا، اس نے بے یقینی سے ابیرا کو پکارا تو وہ معذرت خواہانہ نظروں سے اسے بس دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی ذرا اس کا ہاتھ تھامے آگے چل دیا تھا، سو وہ اس کے ساتھ آگے قدم بڑھا گئی تھی۔ اس کے یہاں آنے کا مقصد بھی یہی تھا، نور العین کو میز تک پہنچانا، کیونکہ اگر وہ رافع کو خود کا منتظر پاتی تو وہیں سے پلٹ جاتی۔ نور العین تو سمجھ نہیں پائی تھی کیا میں اس انسان کے لیے اتنا تیار ہو کر آئی تھی۔ وہ بیگ اٹھا کر جانے لگی تو رافع نے بیگ کو اپنی گرفت میں تھام لیا، گرفت میں لیتا اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ یہ تمہارا آسٹریلیا نہیں ہے اور نہ یہ میرا، نہ میں کوئی، میرا ہاتھ چھوڑو۔ اچھا تو تمہیں کیسے پتا وہاں یہ سب ہوتا ہے؟ فضول انسان، لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ دبی آواز میں اگر آئی تھی۔ اتنی پرواہ ہے تو خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ کس خوشی میں یہ اتنی محنت میں نے تمہارے ساتھ اپنا وقت برباد کرنے کے لیے نہیں کی؟ وہ اپنے چہرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ بلا شبہ وہ محنت سے تیار ہوئی تھی۔ ڈونٹ وری، تمہاری محنت کسی صورت ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ رانگڑ انسان، اب کی بار وہ دانت پیستے بولی تھی۔ حاضر ملکہ، مسکراہٹ ہنوز پہلے والی تھی۔ نور، دونوں نے نظر گھما کر دیکھا تو پیچھے ایک لڑکی کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی گرفت اور مضبوط ہوئی تھی۔ وہ آگے بڑھنے لگی مگر پھر نور کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھ کر رک گئی تھی اور مسکرا دی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ایسا کچھ کرے کہ 14 نہیں تو کم از کم کچھ تو طبق اس کے روشن ہو۔ وہ جانتا تھا ہاتھ چھوڑا تو وہ چلی جائے گی۔ آخر دونوں ہی پورے تھے، سو بھی کسی قسم کا رسک لینے سے انکاری تھا۔ تم کس کے ساتھ آئی ہو؟ وہ اپنی دوست کو خود کو دیکھتا پا کر مزید چڑ گئی تھی، سو اس کا دھیان کہیں اور لگایا تھا۔ تم بھی حد کرتی ہو، آبویسلی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آئی ہوگی۔ وہ اس کے دوست کی طرف جانب دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ وہ ان میریڈ ہے، وہ اس کو گھورتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں سوری، میں نے سوچا اتنی خوبصورت لڑکی ابھی تک سنگل تو نہیں ہو سکتی۔ وہی چیزی لائنز وہ اتنی آہستہ بڑبڑائی تھی کہ صرف وہی سن سکتا تھا۔ آپ کا سینس آف ہیومر کافی اچھا ہے، میں اپنے فرینڈز کے ساتھ آئی ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بول رہی تھی اور نور اسے گھور رہی تھی۔ اب پورے سرکل میں یہ بات ہوگی، اف، اس نے پھر سے رافع کو گھورا تھا۔ ویسے آپ لوگ بھی چاہیں تو ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، نور تو ان سب کو جانتی ہے۔ اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے اور وہ جواب دے چکا تھا۔ تھینک یو سو مچ، میں بھی ان حسین پلوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، انشاءاللہ پھر کبھی۔ ہاں نور، یو آر سو لکی یار، وہ ہنستے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ ہاں، دو چیزیں لائنیں کیا بولی؟ نور، یو آر سو لکی، تم ہو جاؤ اتنے لکی اور لے جاؤ اسے، وہ اس کے جاتے ہی جلتے بھنتے ہوئے بولی تھی، اور پھر اس کی جانب غصے سے دیکھتے ہوئے بولی۔ بیٹھ رہی ہوں، ہاتھ چھوڑو میرا۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑتا اس کے سامنے آ بیٹھا تھا۔ یہ بھی صحیح ہے، جب کسی اور کے ساتھ ہوتا ہو تو کہتی ہو دھوکے باز، اور اگر تمہارے ساتھ ہوتا ہو تو کہتی ہو ٹھرکی۔ میں پریشان ہوں، آخر کبھی میں عاشقوں کی فہرست میں آؤں گا بھی کہ نہیں؟ وہ اب بھی اسے گھور ہی رہی تھی اور وہ اسے نظر انداز کرتا ادھر ادھر دیکھنے لگا تھا۔ اس نے گاڑی میں چلتے میوزک کو بند کر دیا تھا۔ ہاں، یہ ہم گھر تو نہیں جا رہے، راستے کو پہچانتے ہوئے اس نے کہا تھا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ کدھر جا رہے ہیں؟ اس نے سامنے ڈرائیونگ پر دھیان دیتے ہوئے پھر سے میوزک آن کر دیا تھا۔ لانگ ڈرائیو پر، وہ دو لفظی جواب بس۔ آپ یعنی کہ میر زرار میرے ساتھ، مطلب ابیرہ شفقت کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر؟ کس لیے؟ اسے حیرت سے ضرورت سے زیادہ حیران ہوتے دیکھ کے اس کے لب مسکرا اٹھے تھے۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ تمہیں اس بات پر حیرانگی ہے کہ میں تمہارے ساتھ لانگ ڈرائیو پر جا رہا ہوں، یہ اس بات پر کہ میر زرار ابیرہ کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ ایک ہی بات ہے۔ نہیں، ایک بات نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ جا رہا ہوں، مطلب خوشیاں ہماری منتظر ہیں۔ میر زرار ابیرہ کو لے کے جا رہے ہیں، مطلب دو فری کین میں سے ایک ہار کسی کی منتظر ہے۔ وہ جتنا سلجھنا چاہتی تھی وہ اتنا ہی الجھا کر رکھ دیتا تھا۔ ابھی بھی جملے میں دو صورتوں کو بیان کر گیا تھا۔ ایک ہی جملے میں محبت کی نوید اور نفرت کی وعید سنا گیا تھا۔ پہلی صورت کا مطلب کہ وہ سب بھلا کر چاہتوں کی وادی میں اس کے سنگ قدم رکھنا چاہتا تھا، اور دوسری صورت میں نفرت کی وادی میں اترتے ہوئے اسے محبتوں میں الجھانا چاہتا تھا۔ جانتی ہو، دل میں انتقام کی آگ جلائے مجھے محبتوں میں الجھا کر میرے جذبات کی راکھ اڑانے کے منتظر ہیں۔ یہ انسان کی خام خیالی ہوتی ہے کہ وہ سب جانتا ہے،
جانتی ہو سب سے بیوقوف انسان کون ہوتا ہے؟ جس کو یہ لگتا ہے کہ وہ سب جانتا ہے۔ در حقیقت وہ ہر چیز سے لا علم ہوتا ہے۔ محبتوں کو نفرت اور نفرتوں کو محبت سمجھتے ہوئے اب اس کا کھیل کو یہی آپ اس کھیل کو یہی ختم نہیں کر سکتے۔ کون سے کھیل کو؟ نفرت کے کھیل کو یا محبت کے کھیل کو؟ چلو تم بتاؤ، جس کھیل کو کہو گے اسے یہی ختم کر دوں گا۔ وہ ایک بار پھر الجھ گئی تھی، مگر پھر اپنے لہجے کو مضبوط بنائے بولی، محبت کا کھیل چھوڑ دیں۔ نفرت کے کھیل میں اس کی ذات کو نشانہ بننا تھا اور محبت کے کھیل میں اس کے اپنے پیاروں کو۔ تو تم میرے ساتھ نفرتوں کو انتہا کا سفر کرنا چاہتی ہو۔ میں آپ کے سنگ کوئی بھی سفر نہیں کرنا چاہتی، خاص کر ایسا جس کی منزل میرے اپنوں کی قربانی مانگتی ہو۔ وہ ایک بار پھر سے اپنا رخ موڑتی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی، مگر حیران کن بات تھی، اس پر وہ چیخنا چلایا نہیں تھا۔ اس نے نہیں کہا کہ جسے وہ حقیقت سمجھتی ہے وہ دراصل دھوکہ ہے، جسے وہ ماننا نہیں چاہ رہی وہ حقیقت ہے۔ وہ گمان سے تخیل بننے کا شوقین حقیقت سے بھاگتا رہا۔ ہم محبت کے داستان لیے اس کے منتظر رہے اور پھر وہ ادھورے افسانے پڑھتا رہا۔ تم نے مجھے یہاں یوں خاموش رہنے کے لیے بلایا ہے؟ اسے خود ہی بولنا پڑا تھا۔ مطلب تم مجھے سننا چاہتی ہو؟ وہ باقاعدہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بات کر رہا تھا۔ یہ جو آج تم نے حرکت کی ہے نا، اور عبیرہ کو بھی ان سب میں انوالو کیا ہے، بہت ہی کوئی فضول حرکت کی ہے۔ اب ایک فضول انسان فضول ہی حرکت کرے گا نا؟ اس کی تحمل مزاجی اسے مزید چڑھا رہی تھی۔ اس نے بولنے کے لیے لب واہ کیے تو وہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولا، جانتا ہوں تمہارا مجھ جیسے فضول انسان سے ملنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر اس آسٹریلین کو تم نے ملنا تھا۔ مانا آپ کے پاس بڑے خاص لوگ ہیں، مگر کبھی کبھی ہم عام لوگوں سے بھی مل لینا چاہیے۔ تم نے میری باتیں سنی، آخر صحبتوں کا اثر تو آئے گا نا؟ وہ بغیر شرمندہ ہوتے بولی تھی۔ وہ جانتا تھا اس کا اشارہ اس کے بقول اس کی گرل فرینڈ کی جانب تھا۔ ہاں، بھابھی بھی کہہ رہی تھی کہ زرار کا کافی اثر ہونے لگا ہے مجھ پر۔ وہ غصے سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے دونوں ہاتھ باندھے ایک بار پھر اپنی گھوریوں کے گھیرے میں اسے لے چکی تھی۔ ویٹر کھانا سرو کر کے چلا گیا تو اپنی ٹانگوں پر نیپکن بچھاتے ہوئے کھانے کی تیاری کرنے لگا۔ نور کو آج پہلی بار اپنی صاف گوئی پر اور ہر آفر کو یوں اتنی جلدی قبول کرنے پر دکھ ہو رہا تھا۔ وہ کھانا شروع کر چکا تھا بغیر کسی کے غصے کی پرواہ کیے۔ دونوں رج کے بے مروت تھے، رافع بھی اور زرار بھی۔ رافع اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ اپنی مسکراہٹ کو ضبط کے ساتھ دھیان اپنے کھانے کی جانب کیے وہ عام سے لہجے میں بولا، اگر تم اپنی ہی کمپنی انجوائے کرنی تھی مجھے نہ بلاتے، کم از کم بتا ہی دیتے، میں اتنی محنت ہی نہ کرتی۔ وہ اپنے آدھے گھنٹے کی محنت کو ضائع ہوتے دیکھ کر بولی تھی تو وہ بات چیت کی طرف آ رہی تھی۔ کھانا ختم کرتے اسے نیپکن اٹھا کر ہلکے سے لبوں کو تھپتھپایا تھا اور پھر پلیٹ کے ساتھ رکھا تھا۔ ان دوریوں کا سبب صرف تم نہیں ہو، جانتا بھی ہوں اور مانتا بھی ہوں۔ مجھے اس وقت تمہارے ساتھ لفظوں کا کھیل نہیں کھیلنا چاہیے تھا، سچ بتا دینا چاہیے تھا۔ تو تمہیں احساس ہو گیا غلطی تمہاری تھی؟ وہ ابھی تک کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے دونوں بازو سینے پر باندھے ہوئے غصے میں بیٹھی تھی۔ جی احساس ہو گیا کہ صرف تمہاری نہیں میری بھی تھی، ہم دونوں کی تھی، اس نے بھی پر زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ تم جب وہاں آئی تو میں اس وقت غصے اور پریشانی یا شاید غصے میں تھا، جب انکار کرنے کے بجائے تمہارے سامنے بھی سارا ملبہ خود پر گرا لیا۔ رافع جو ہونا تھا وہ ہو گیا، مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ غصے کا نقاب اوڑھے ہوئے بولی تھی، مجھے بھی نہیں ہے، نہیں، میں کسی میں بھی نہیں، نہ تم میں اور نہ خود میں، نہ ہی ہم دونوں سے جڑی کسی چیز میں۔ ہاں جانتا ہوں تمہیں انسانوں میں دلچسپی کم ہی ہوتی ہے، جبھی تو آنے والے ہر رشتے کو گھر کا راستہ دکھاتی آئی ہو۔ ہاں انسانوں میں نہیں ہے دلچسپی، اس لیے تم غصے میں اس کی زبان پھسلی تھی۔ سامنے بیٹھے شخص کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ غلط فہمی ہے تمہاری، ایسا کچھ نہیں ہے جسے تم سوچے بیٹھے ہو۔ سب ایک نمبر کے فراڈ تھے، باقی سب کو میں نہیں جانتا مگر موئز کو تو جانتا ہوں۔ وہ اچھا خاصا ڈیسنٹ بندہ ہے، فائنینشلی بھی اچھا ہے، وہ تو فراڈ نہیں تھا۔ پھر بھی تم نے زرار کی مدد سے اسے انکار کروا دیا، کیوں؟ مجھے پتا نہیں تھا نہ کہ وہ مسٹر رافع کو بہت پسند ہے، نہیں تو ہاں کر دیتی۔ تم کہو تو بھی ہاں کر دیتی ہوں۔ وہ ایک بار پھر بڑاس نکالتے ہوئے کرسی کی پشت سے جا لگی تھی۔ ٹھیک ہے تمہیں مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، مگر مجھے تم میں ہے، محبت بھی اور دلچسپی بھی، صرف تم ہی نہیں بلکہ تم سے جڑی ہر چیز میں۔ جب بھی اس متیرہ کے ساتھ افیئر چلایا اور پھر میرے سامنے برملا اس کا اقرار بھی کیا،
یار نام تو ٹھیک لو، جس حساب سے تم اس کا نام بدلتی ہو سننے والے کو لگتا ہے پتہ نہیں کتنی لڑکیوں سے افیئر چلا چکا ہوگا۔ میری بلا سے جو مرضی سمجھے لوگ، تو تمہیں حقیقت نہیں جاننی۔ وہ اس کی جواب کا منتظر رہا مگر وہ ہنوز ناراضگی لیے بیٹھی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ اپنی نشست چھوڑتے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ ہاں، پہلے مجھے بھلایا اور پھر 2 گھنٹے بھوکا رکھنے کے بعد اب مجھے بغیر بتائے گھر بھیج دو۔ وہ اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں تھی اور وہ سر جھٹکتا واپس بیٹھ گیا تھا۔ مطلب وہ اسے سننے کے لیے تیار تھی۔ ماضی: ہم مشرقی لوگ جتنی بھی ترقی کر لیں مگر بیٹیوں کے معاملے میں ہماری حساسیت کا نہ تو پیسہ بدل سکتا ہے اور نہ ہی رتبہ۔ ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے ویسے ہی احساس رکھتا ہے جیسے ایک مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس باپ۔ کچھ رشتے کا اثر اور کچھ معاشرے کی منافقت کہ بیٹی کے ہر بڑھتے قدم کے ساتھ جہاں باپ پھولے نہیں سماتا ہے وہیں دل خوف کے ٹھاٹھے مارتے سمندر میں ڈولنے لگتا ہے، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی عزت کا خود کو امین سمجھتا ہے۔ وہ محافظ ہوتا ہے، سوال ہمیشہ محافظ سے کفیل سے کیا جاتا ہے۔ رعایا سے کبھی جواب دہ نہیں ہوتی مگر حکمران سے ہوتی ہے۔ ہم بھی بڑے عجیب ہیں، محبوب کی بیڑیوں میں قید کسی پروانے کسی صورت جل کر خاک ہونے کو تیار ہوتے ہیں مگر اپنے باپ کا ایک حکم، ایک خواہش یا پھر ایک التجا پر سر جھکانے کو تیار نہیں، جو بغیر کسی غرض کے اپنی زندگی دان کر دیتا ہے۔ بیٹی اور باپ کا رشتہ تو احترام کا تھا، احساس کا تھا، جس میں باپ اولاد کا احساس کرتے اپنی جان مار دیتا ہے اور پھر اولاد والدین کا احساس کرتے ہوئے ان کی خواہشات کا احترام کرتی ہے۔ جہاں تک والدین نے اپنی خوشیاں واری ہوتی ہیں، اولاد ان کے کہے پر اپنے ارمان نچھاور کر دیتی، مگر معاشرے کی سنگینی نے احساس کا رس چوس لیا، اولاد اور والدین کو مد مقابل لا کھڑا کیا۔ جہاں پہلے احساس محبت تھی، اب وہاں تانا زنی، شکوے شکایات، خود غرضیاں اور محض حقوق رہ گئے تھے۔ فرائض تو کہیں جا سوئے تھے۔ نہ اولاد والدین کے دل میں حاوی ہوتے خوف کو دیکھ پا رہی تھی اور نہ ہی والدین اولاد کے گرد بڑھتی گھٹن کو محسوس کر رہے تھے۔ ایک وقت آئے گا جب والدین اپنی قربانیاں یاد رہیں گی اور اولاد کو اپنے تقاضے۔ کچھ یاد نہیں ہوگا تو وہ احساس کی مٹھاس۔ اس نے ماسٹرز باہر جا کر کرنے کی رٹ لگائی تو سبحانی صاحب نے بھی انکار نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی آرزوؤں کو اپنے خوف کی بھینٹ نہیں چڑھانا چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کی چمکتی آنکھیں کبھی مان پڑ جائیں۔ اب سب باتوں کے بعد زرار بھی اس کی حمایت پر اتر آیا تو انکار کی تو کوئی وجہ ہی نہیں بنی تھی۔ وہ بغیر کسی بیساکھی کے زندگی کو تلاشنا چاہتی تھی، جگہ اس کے لیے اہم نہیں تھی۔ دیس کے حوالے سے سبحانی نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تو وہ بھی مان گئی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا مان رکھا اور بیٹی نے ان کا ملک آسٹریلیا اور شہر میلبورن کا انتخاب سبحانی صاحب کا تھا اور مکان اور جگہ کا اس کا۔ آسٹریلیا میں وحید صاحب تھے تو انہوں نے نورالعین کو آسٹریلیا جانے کی اجازت دے دی۔ جیسے جیسے فاصلے کم ہوتے دکھائی دے رہے تھے امیدیں بڑھتی جا رہی تھی۔ جب وہ رخصت ہوا تھا تو وہ اس عہد کے ساتھ ہوا تھا کہ وہ لوٹ کر ضرور آئے گا، اور یہ اقرار کر کے کیا تھا کہ وہ اپنے دل کے پاس اس کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اناؤنسمنٹ ہوئی تو دھڑکنوں کی رفتار تیز ہوئی تھی۔ اس نے اپنی سیٹ بیلٹ کھولتے ہوئے خود سے ہم کلامی کی تھی۔ تم بھی پاگل ہو نا نور، لوگ تو 2 منٹ کے پہلے کیے گئے وعدے کا پاس نہیں رکھتے، اور تم برسوں پہلے اس کے کیے گئے مذاق کو کہاں سے کہاں لے گئی۔ جب تقریباً سبھی لوگ نکل گئے تو وہ بھی اپنا ہینڈ بیگ بازوں میں ڈالتے ایگزٹ ڈور کی جانب بڑھ گئی تھی۔ سبحانی صاحب اور حیدر صاحب کافی پرانے دوست تھے۔ اس سوسائٹی میں سب سے پرانا تعلق ان دونوں گھرانوں کا ہی آپس میں تھا۔ ان کے بچے ان کے بچوں کی پیدائش سے بھی، ان کی دوستی ان کے بچوں کی پیدائش سے بھی پہلے کی تھی۔ محض ہمسایوں کے فرائض نبھانے سے پروان چڑھا رشتہ کب اتنا گہرا ہو گیا وہ بھی نہیں سمجھ پائے تھے۔ خونی رشتوں سے زیادہ قریب ہو چکے تھے۔ بچے جب بڑے ہوئے تو انہوں نے بھی اپنے بڑوں کو یہی کہتے سنا کہ وہ دونوں بھائی ہیں۔ رافع اور نورالعین کی دوستی زرار سے پہلے کی تھی۔ وہ جب زرار ان کے پاس آیا تو نورالعین کے پاس اس کے کہنے پر اس کے سبھی دوستوں کو زرار سے بھی دوستی کرنی پڑی تھی، مگر رافع کے لیے کچھ خاص قسم کی ہدایات تھی اپنے بھائی کے حوالے سے۔ وہ یہ کہ وہ کبھی زرار کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اگر کبھی نورالعین وہاں موجود نہ ہو تو وہ اس کا خیال رکھے گا۔ اس کا کہاں مانتے مانتے وہ کب زرار کے اتنے قریب آ گیا وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ خیال رکھنے سے دوست، دوست سے بھائی، بھائی سے بزنس پارٹنر سے جگر بننے میں صرف چند سال لگے تھے۔
نور نے گریجویشن کے بعد آرٹ کی دنیا میں قدم رکھا، جبکہ نافع اور زرار نے باہر کی سرحدوں پر قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ فائنل ایئر کے پروجیکٹ کا کمال کہا جائے یا قسمت کی مہربانی کہ دونوں نے محض پروفیسرز کی ڈیمانڈ پر بنائے جانے والے ماڈل کو حقیقت کا روپ دینے کا سوچنا شروع کر دیا۔ ڈگری کے ختم ہوتے ہی دونوں واپس آتے ہی اس میں جٹ گئے اور قسمت نے بھی بھرپور ساتھ دیا۔ بزنس پھیلتا گیا اور پھر دونوں اس کی وسعتوں کو پھیلاتے گئے، مگر قسمت کو ان کا سرحد تک محدود رہنا پسند نہیں تھا۔ جب بھی وہ اپنے منصوبے بنانے لگی، بورڈ روم میں وہ سامنے والی میٹنگ سے اپنی سامنے والی پارٹی سے اپنی شرائط منوانے کی تگ و دو میں لگا ہوا تھا، جب اچانک سے دروازہ کھلنے کی آواز پر وہاں موجود سبھی لوگ آنے والے کی طرف متوجہ ہو چلے تھے۔ اس کے سامنے آپریشن مینیجر تھے۔ وہ معذرت کرتا آپریشن مینیجر کو ان کے سوالات کی نظر کرتے رافع کو وہاں پھر سے لے آیا تھا۔ زرار کے چہرے پر تاثرات اسے دکھ دے رہے تھے۔ جس خوف کے سائے اس کے چہرے کو گھیرے ہوئے تھے وہ اس سے سوال کرنے نہیں دے رہے تھے۔ کسی ہونی کا خوف اسے گھیرنے لگا تھا، کسی اپنے کے بچھڑنے کا۔ اسی خوف سے اندر ہی اندر لڑتے وہ کب ہسپتال کے دروازے پر آ پہنچے اس سے وہ لا علم ہی رہا۔ زرار، کیا ہوا ہے؟ یہاں کیوں لایا ہے؟ وہ دروازے پر رک گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے بتائے۔ بالآخر اس نے ہی اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ یار میری جان، زرار، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ غصے اور شدت کی ملاوٹ لہجے میں گھل گئی تھی۔ بھائی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کیسے بتائے، وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ اس کے آواز پہ قابو ہونے لگے تو اس نے جلدی سے اپنا اور اس کے بیچ کا فاصلہ کم کیا تھا اور اس کو کندھوں سے پکڑ لیا تھا۔ ڈیڈ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اس نے اسے تھامتے ہوئے تسلی دی تھی۔ اس سے پہلے کہ سکون کے جام کا کوئی قطرہ اس کے دل کو سیراب کرتا، دوسرے خیال نے دماغ کو گھیر لیا تھا۔ موم ٹھیک نہیں ہے نا؟ سوال کرتے کرتے زبان خدشہ اگل گئی تھی۔ اس کو خاموش دیکھے وہ پاگلوں کی طرح اندر بھاگا تھا۔ میری موم ہے یہاں۔ ریسپشن پہ پہنچ کے اس نے بدحواسی کے عالم میں کہا تھا۔ نرس نے اسے ہمدردی کے تاثرات دینے کے بعد اس کے پیچھے کھڑے شخص کو دیکھا تھا۔ ایمرجنسی وارڈ، زرار نے پوچھا تھا۔ سر، یہاں سے لیفٹ ہوتے ہوئے کوریڈور کو کراس کر کے نیکسٹ بلڈنگ میں چلے جائیں۔ وہ بغیر کسی کی پرواہ کیے دیوانہ وار اس کی سمت بھاگا تھا، مگر یہ کیا، اپنوں کے پاس پہنچنے سے پہلے اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ سب بکھرے دکھائی دے رہے تھے، گویا کہ آندھی کی تیزی نے اس بار شاخ سے جدا کرتے ہی بکھیر دیا تھا۔ نا امیدی یقین میں بدل چکی تھی، امید کی لو کب کی بجھ چکی تھی۔ آہیں ہوا میں گھوجتی گھٹن بکھیر رہی تھی۔ خوف کی گھٹا چھٹ تو گئی لیکن جاتے ہوئے کسی کا ہجر دے گئی تھی۔ امید کی کوئی ہرن نہیں بچی تھی۔ سب کے چہرے گزر جانے والے کے سانحے کی روداد بیان کر رہے تھے۔ گھٹنوں کے بل زمین بس ہونے میں چند سیکنڈ لگے تھے۔ سب کی سسکیاں اس کی بے بسی کے احتجاج کی نظر ہو گئی تھی۔ زرار نے آگے بڑھ کر اسے اپنے باہوں کے خلقے میں لے کر خود سے لگا لیا تھا۔ وہاں کے مکینوں کو پہلی بار سمجھ آیا تھا کہ زندگی کا اعتبار نہیں۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ خوشیاں دائمی نہیں ہوتی، دکھوں کو آنے میں دیر نہیں لگتی۔ جو وقت قسمت دے رہی ہے اسے اپنوں کے سنگ جی لینے کا کیوں کہا جاتا ہے؟ ایسے کی جانے والی نصیحتوں کا مطلب انہیں آج سمجھ آ رہا تھا۔ جب صبح انہوں نے اسے دعاؤں میں رخصت کیا تھا تب وہ نہیں جانتا تھا کہ دعائیں آج آخری بار دہرائی جا رہی ہیں۔ وہ چاشنی سی آواز میں آج آخری بار اس کی سماعتوں میں ڈالی جا رہی تھی۔ آج آخری بار فضا اس کی ماں کی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ نہیں جانتا تھا کہ آج کے بعد وہ اس لمحے سے محروم کر دیا جائے گا۔ آج کے بعد تخلل ٹوٹ جائے گا اور حقیقت سے آشنائی ہوگی۔ آج کے بعد یادوں کی بنا پر محبت دل میں پلے گی، ماں نہیں ہوگی، محض اس کی نشانیاں ہوگی، اس کا دوپٹہ ہوگا اور ایسی کچھ اور چیزیں۔ دل بہت اداس ہے، بگڑتے منظروں کا ایک غبار بس نظر کے آس پاس ہے۔ یہ غم یوں بے لباس ہے کہ زندگی کے سارے راز ہی برہنہ ہو گئے۔ نہیں ملو گے اب کبھی، نہ محفلوں میں، نہ ہم نشیں، نہ خلوتوں میں روبرو۔ نظر سے ایسے کھو گئے، خیال کے ہی ہو گئے۔ خیال ہو گئے ہو تم تو واہ ماں، تو تم ہم بھی ہیں۔ یہ جاگ و حشم و واہ ماں، یہ گوش و چشم واہ ماں، کہ زندگی سراب ہے، کوئی طویل خواب ہے۔
جو خاک سے شروع ہوا تو خاک پہ ختم ہوا۔ جگنو، وہ گنگناتے ہوئے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ جب ماں نے لاڈ سے پکارا تو وہ رک گیا تھا۔ موم، آپ کو جگنو اتنا پسند کیوں ہے؟ مسکراتے ہوئے ان کی جانب چلایا تھا۔ جلدی تو واپس نہیں آؤ گے؟ وہ شرارتی انداز میں سوال کر رہی تھی۔ جی بالکل، آج میری میٹنگ ہے۔ بہت برڈن ہے آج کل آپ کے بیٹے کے اوپر۔ اس نے اپنے بازوؤں کو ان کے گرد پھیلاتے کہا تھا، کسی پرندے کی مانند۔ ٹھیک ہے، فریج میں بریانی رکھی ہوئی ہوگی، آ کر کھا لینا۔ انہوں نے اس کے بازو اپنے گرد سے ہٹاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جانتی تھی آج میری میٹنگ ہے اور میں دیر سے آؤں گا۔ جب بھی اس نے آپ کو بریانی بنانے کا کہا تھا نا، وہ صرف مجھے جلانے کے لیے کر رہی تھی۔ موم، آپ آج بریانی نہیں بنائیں گی؟ کیوں نہیں بناؤں گی؟ وہ دونوں صبح صبح آ کر فرمائش کر کے گئے ہیں اور ہم کون سا ساری کھا لیں گے؟ تم آ کر کھا لینا۔ گئی ہے موم، اور یار آپ سمجھ نہیں رہی نا، اس میں وہ ذائقہ تو نہیں رہے گا نا جو گرم گرم میں ہوتا ہے۔ موم، میں جلدی نہیں آ سکتا، اس لیے آپ آج نہیں کل بنا دیجیے گا۔ وہ اپنی طرف سے منع کر کے آیا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ کسی کی فرمائش کو نظر انداز کر دیں، ایسا ممکن نہیں تھا۔ سو ویسا ہی ہوا۔ لنچ آورز میں اس نے گلاس ڈور سے باہر دیکھا تو سویپر کے علاوہ کوئی نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ غالباً سب لنچ کے لیے جا چکے تھے۔ ایک لمبی سانس کھینچتے ہوئے پھر سے لیپ ٹاپ پر جھک گیا تھا۔ اس سے پہلے انگلیاں پھر سے جلدی جلدی حرکت کرنے لگتی۔ اس کے موبائل پر بیپ ہوا تھا۔ میسج دیکھتے ہوئے وہ ہنس دیا تھا۔ قورمے کی تصویر کے ساتھ وہ لکھنا نہیں بھولی تھی، آج بریانی کی خوشبو تو پورے گھر میں پھیلی ہوئی ہے۔ آپ ایسا کریں نا، ڈرائیور کے ہاتھ میں لیے بھیج دیں۔ میرے جگنو، ابھی کام پر دھیان دو، بریانی گھر آ کے کھا لینا۔ اس نے موبائل واپس ٹیبل پر رکھا اور وہ جانتا تھا کہ ابھی ایک اور میسج موصول ہوگا۔ لنچ کر لینا یاد سے، کام کے ساتھ انصاف کرتے کرتے خود کی ذات کے ساتھ ناانصافی نہیں کر جانا۔ اوکے موم، یاد رکھنا میرے جگنو کی روشنی کبھی مدھم نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے بھی حالات ہوں میں جانتی ہوں، میرا رافع کبھی کمزور نہیں پڑ سکتا۔ نہیں پڑے گا موم، آپ کا جگنو اپنی روشنی سے اجالا کرتا رہے گا۔ کہنے کے ساتھ ساتھ اس کی ہنسی زور سے بلند ہوئی تھی۔ وہ جب بھی جگنو کہتی تھی تو اسے اپنے ساتھ جگنو اڑتے دکھائی دیتے تھے اور انہیں جگنوں میں خود کو تصور کرتے وہ ہنستا تھا۔ 2 دن پہلے کا واقعہ نے کسی روٹھے شخص کی یاد کی طرح اس کے سامنے دستک دی تھی۔ گپن اندھیرے میں صرف 2 چیزیں نمایاں ہو رہی تھیں، ایک جالی کے پردوں کو چیرتی چاندنی اور دوسرا اس کی سفید شرٹ۔ اس نے ہاتھ کے پشت سے آنکھیں رگڑی تھی۔ اسی اثنا میں دروازہ کھول کر زرار اندر آیا تھا اور اس کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ حیران تھا، وہ کچھ بھی نہیں کہتا تھا، نہ صبر کرنے کا اور نہ ہی کوئی تسلی کا بول بولتا تھا، مگر پھر بھی وہ اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ کبھی حوصلے کی کشتی پر سوار ہونے کی ہمت دیتا تھا اور وہ جب روتا تھا تو اس کو کندھا دیتا تھا، اگر وہ کھیلتا تو اسے سمیٹ لیتا تھا۔ آج کل اس کی مصروفیت میں اس کا صرف بھائی ہوتا تھا جسے وہ ہر وقت میسر رہنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اگر کبھی بھی اس کو کسی کا ساتھ مطلوب ہو تو وہ اس کی نگاہیں نامراد واپس لوٹے۔ بعض اوقات ہمیں تسلی کے میٹھے بولوں سے اور ہمدردی کے 2 جملوں سے زیادہ کسی کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے۔ ہر انسان کو اپنی نقصان کا علم ہوتا ہے، اس بات کا بھی کہ اب صبر کے کلمے کے علاوہ باقی سب درد اپنا اثر کھو چکے ہیں۔ ایسی صورت میں ہمیں ایک مخلص انسان اور معصوم روح کی ضرورت ہوتی ہے، جو بغیر کسی چھانٹی کے ہمارا ہر آنسو چنتا چلا جائے۔ جو درد پڑھنا اب ہمارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہو، اسے دہرا کر اذیت اور خوف کی وادیوں میں نہ دھکیلیں۔ آزمائش کو سزا کی صورت پیش کرنے کی بجائے اجر کی نوید سنائیں، جو ہمارے آنسوؤں کو اپنے 2 بولوں پر زیادہ فوقیت دے۔ اس نے نہیں پوچھا کہ سانحہ کیوں ہوا۔ وہ بھی لا علمی سے علم کا سفر طے کرنا مشکل ہوتا ہے۔ کہنے کو تو محض 2 الفاظ ہیں، لا علمی، علم، مگر ان دونوں کے بیچ جو پل ہے وہ پل صراط کی مانند ہے، جو ہر کسی انسان کو پار لگنے نہیں دیتا۔ حیدر صاحب نے 1 ہفتے کے بعد پاکستان سے منتقلی کے فیصلے پر جو جواز پیش کیے، ان میں سب تو ان سے
اسے علم ہو گیا کہ کسی کی نااہلی، کسی کی بھوک اس کی ماں کی جان لے گئی۔ وہ اپنے دوست کی بیٹی کی شادی میں شرکت کے گھر سے نکلی تھی جب رستے میں کسی کی سنگدلی کی بھینٹ چڑھ گئی۔ ڈاکوؤں نے ڈکیتی کی کوشش کی مگر ہر چیز چھیننے کے بعد بھی نیت نہیں بھری تھی۔ وہ محض 2 کنگن کی خاطر شفقت کی ادعا کرتے ہوئے رب تعالیٰ کے غضب کو للکارتے ہوئے ملک الموت بن گئے۔ کنگن تنگ ہونے کی صورت اترتے دکھائی نہیں دیے تو ان میں سے ایک نے تیش میں آ کر گولی چلا دی۔ شاید آدھا گھنٹہ یا شاید 15 منٹ یا 10 منٹ، کوئی بتا نہیں سکتا کتنی دیر روشنیوں کے شہر میں ایک مشہور شاہراہ پر ان کا خون ان کے وجود کو سیراب کرتا رہا۔ لوگ چلتے رہے، ان کی مصروفیات نے انہیں ایک پل کو وہاں رک کر دیکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ جو دیکھ سکتے تھے کہ ایک جانب کھڑی گاڑی میں کسی کی پیاری ہستی رخصت ہونے کو ہے، کسی نے بھی کوشش نہیں کی جانے والی کی حیثیت کو کم کر دیا جائے۔ ہر سانحہ کی طرح یہ سانحہ بھی رپورٹ ہوا تھا۔ خبروں میں کیمروں کی مدد سے ریکارڈنگ کی گئی ویڈیو بھی چلائی گئی تھی۔ ہر بڑے چینل پر اینکر نے گلے پھاڑ پھاڑ کر چہروں پر پریشانی سے جائے 2 دن کے بعد اس مسئلے کو اٹھایا، گویا اس سے زیادہ ہمدردی تو کسی کو بھی نہ ہوگی۔ مگر اختتام پر وہی ٹھہرا جو ہر خبر کا ہوتا ہے، ضمیر کبھی نہیں مرتا، ضمیر سو جایا کرتا ہے۔ قسمت جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتی ہے اس کا جاگ جاتا ہے، اور یوں ہی جسے غفلت کی موت مرنا ہو اس کا ساری عمر سویا رہتا ہے۔ کون جانے ہمارے پرکھوں کی قربانیوں کے سبب ہے یا ان نیک لوگوں کی دعاؤں کے سبب جو ہمارے ضمیر کو جگانے کے لیے وقت بار بار کچھ ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس امید سے کہ شاید ہم تزکیہ نفس کر لیں، خود کو جھنجھوڑ لیں، لیکن سب زیادتیوں میں خود سے سوال کریں۔ مگر اس کو نہیں پتا تھا کہ جو قومیں ایک بار سو جائے کریں وہ پھر سور پھونکتے جانے پر بھی اٹھتی ہیں۔ خدا کرے اس بدحواسی کے عالم میں بھاگنے سے پہلے ہم جاگ جائیں۔ اس گھر کے کسی مقیم کو چیختے چلاتے سوال کرتے اینکر سے کوئی غرض نہیں تھا۔ انہوں نے سروں پر آسمان گرتے دیکھا تھا، نہ ہی ان میں اتنی ہمت تھی کہ چلے جانے والی کی آخری اذیت بھرے لمحات دیکھ پاتے۔ یہ صدمہ ہی کافی نہیں تھا کہ وہ جا چکی ہے، جو انہوں نے خون میں لت پت دوڑتی گاڑیوں کے بیچوں بیچ بے بسی کی انتہاؤں پر دیکھا تھا۔ حیدر صاحب کی زندگی 2 ہی لوگوں کے تو گرد گھومتی تھی، ایک کو تو وہ کھو چکے تھے اور دوسرے کو وہ کھونا نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے بغیر انصاف کا تقاضا کیے انہوں نے وہاں سے جانا ہی مناسب سمجھا۔ نہ تو اسے کبھی یہ بات سکھائی گئی تھی اور نہ ہی اس نے سیکھنی چاہی تھی۔ وہ بھاگنے والوں میں سے تو تھا نہیں، مگر اپنے باپ کے دکھ سے بھی واقف تھا، اور ان کے خوف سے بھی وہ خاموشی سے مان گیا۔ فی الوقت کسی جگہ سے پیچھے ہٹ جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ کبھی کبھی زوردار حملے کے لیے 2 قدم پیچھے لینا ضروری ہوتا ہے۔ جس دن ان کی روانگی تھی وہ پوری رات نہیں سویا تھا۔ اس کے علاوہ 2 لوگ اور بھی تھے جنہوں نے رات آنکھوں میں گزار دی تھی۔ 7:30 بجے انہیں گھر سے نکلنا تھا، مگر جانے سے پہلے کسی کو الوداع بھی تو کہنا تھا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ پارک میں آیا تھا اور ٹریک سے تھوڑے سے فاصلے پہ موجود بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ ہلکی ہلکی زردی نما شعاعیں اندھیرے میں گھلنے لگی تھیں۔ لوگ معمول کے مطابق چلے آ رہے تھے، پرندے بھی تسبیح میں مصروف دکھائی دے رہے تھے، گو کہ ہر شے اپنے کام میں مصروف تھی، اور وہ پرسکون بھی سوائے اس کے۔ وہ آہستگی سے چلتی اس کے پاس بینچ پہ آ بیٹھی تھی۔ اب جب فیصلہ کر ہی لیا ہے تو دکھی کیوں ہو رہے ہو؟ بابا کے لیے یہی ٹھیک رہے گا۔ او کم آن رافف، حیدر، تم پہلے کبھی بھی ملک سے باہر گئے ہو؟ کبھی نہیں ملک سے باہر گئے جو یوں دکھی ہو رہے ہو۔ دکھی تو وہ بھی تھی، مگر ایسی دوستی کا کیا فائدہ جس میں اپنا سکون دوست کی بے چینی سے زیادہ عزیز ہو۔ جن چیزوں پر آپ کا اختیار نہ رہے انہیں وقت کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ قسمت میں کے بنائے گئے قوانین کو ہر صورت عمل میں لانا ہوگا۔ انہیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا سوچتے ہیں، ان کے لیے انہیں حقیقت سمجھ کر قبول کرنا ہی خلاصی ہوتی ہے۔ گیا ہوں یار، لیکن تب جانتا تھا کہ یہیں واپس آ کر پلٹ کر آنا ہے، مگر اب پاپا مجھے کبھی آنے کی اجازت تو نہیں دیں گے، اور نہ ہی میں انہیں چھوڑ کر یہاں آ پاؤں گا۔ تو تم نے یہاں آ کر کرنا بھی کیا ہے؟ تم اپنا بزنس وہیں شروع کرنے والے ہو، انکل تمہارے پاس ہوں گے، اور کیا چاہیے؟ اتنا آسان نہیں ہوتا اس جگہ کو
اس شہر کو، اس ملک کو چھوڑنا جہاں آپ نے بچپن گزارا ہو۔ انسان چیزوں اور خاص کر انسانوں سے ہی تو اٹیچ ہو جاتا ہے۔ زیادہ مجنوں بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کون سے لوگ ہیں جن کے ساتھ تم اٹیچ ہو گئے ہو؟ آج آ کر زرار سے ہی تو تمہاری بنتی ہے، اور یوں کہو کہ تمہیں وہی جھیل لیتا ہے۔ اور کون ہے؟ ہاں تو وہ انسان ہی ہے نا۔ اب اس میں اتنا کوئی دکھی ہونے والی بات تو نہیں ہے۔ اور تم پہلے سے عجیب شکل کو مزید 3 چاند لگائے بیٹھے ہو۔ 3 نہیں 4 چاند ہوتا ہے۔ اور تم تو یہاں خود تو تم دونوں نے یہاں ساتھ ہونا ہے۔ اکیلا تو میں نے وہاں ہونا ہے۔ وہ 4 حسین لوگوں کے لیے ہوتے ہیں۔ خیر زرار کا تو چکر لگا ہی کرتا ہے نا۔ تم ملتے رہو گے تم لوگ، اور تم سے کیسے ملوں گا؟ کم سے کم اس منہ سے تو ایسی باتیں سوٹ نہیں کرتی۔ یہ پوز کرنے کی کوشش مت کرو کہ تم مجھ سے ملنا پانے کے غم میں آدھے ہوتے جا رہے ہو۔ وہ اس پر سے نظریں ہٹا کر سامنے دیکھنے لگی تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں پوز کر رہا ہوں؟ رانگڑ انسان، یہاں پر ہوتے ہوئے تم ہفتوں نہیں ملتے، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں یہ غم کھا رہا ہے کہ تم مجھ سے کیسے ملو گے؟ وہ اس پر ہنستی اٹھنے ہی چلی تھی کہ اس نے کلائی تھامتے ہوئے اسے روک لیا تھا۔ میں جانتا ہوں تم بہت اچھا پوز کر لیتی ہو۔ اپنی حرکتیں مجھ پر نہ ڈالو۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے پوز کرنے کی؟ مجھے جو کہنا ہوتا ہے وہ میں کہہ دیتی ہوں۔ ہاں جبھی تو تم یہ نہیں کہہ پا رہی ہو کہ تم بھی ڈر رہی ہو کہ یہ فیصلہ طول نہ پکڑ جائے۔ تم ڈر رہی ہو کہ کہیں وقت کے ساتھ تیز رفتار گاڑی کے تلے ہماری دوستی نہ کچھ لے جائے۔ تم ڈر رہی ہو کہ کہیں رافع حیدر وہاں کسی اور کی ڈکٹیشنز پر چلنا شروع نہ کر دے۔ سچے جذبات کو فاصلوں کی سیٹنگ سچے جذبات کو فاصلوں کی سیک نہیں کھایا کرتی، اور نہ ہی کھری دوستی کے رنگ پھیکے پڑتے ہیں۔ رہی بات ڈکٹیشنز کی، تو ہم نے اپنی خرگوش کو نسوار کھلایا ہے۔ جب نشہ اترے گا تو لوٹ کر ادھر ہی آئے گا۔ کچھ پل کے لیے اداسی کہیں غائب ہو گئی تھی۔ اس کی بات پر وہ ہنسنے لگا تو وہ بھی ساتھ نبھانے لگی تھی۔ کہا تھا نا تم بہت اچھا پوز کرتی ہو۔ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور پارک کے گیٹ کے جانب بڑھنے لگے تھے۔ سوچا تھا جانے سے پہلے کچھ جذباتی باتیں کروں گا، جذباتی قسم کا الوداع، لیکن تم نے سارا ٹیمپو توڑ دیا۔ اب اس کی باتوں پر ہنس رہی تھی۔ نورالعین چلتے چلتے وہ بولا تو لگا شاید زبان پھسل گئی ہو اس کی۔ اس نے مڑ کر اسے حیرانگی سے دیکھا تھا، لیکن وہاں سچ میں جذباتی تقریر کے موڈ میں وہ دکھائی دے رہا تھا۔ رافع حیدر کسی اور کی ڈکٹیشن پر نہیں چل سکتا۔ یہ گن صرف عین کو ہی آتا ہے۔ یہ دل تمہاری امانت کے طور پر میرے پاس ہوگا، اور میں اس امانت میں کبھی خیانت نہیں کروں گا، اس نے اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ الفاظ نہ کہو رافع حیدر جن کی پختگی کا علم تمہیں بھی نہ ہو۔ اس کی مسکراہٹ بہت عجیب تھی۔ اسے لگا وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا، مگر اس نے کچھ ایسا بھی نہیں کہا تھا۔ الفاظ نہیں ہے، زبان دے رہا ہوں، اور تم تو جانتا ہے پٹھان کا ایک زبان ہوتا ہے۔ کہہ کہ اس نے اپنے ہاتھ کو اوپر اٹھایا تو اس نے بھی سامنے ہاتھ پھیلا دیا تھا۔ تالی کی آواز گونجنے کے ساتھ ساتھ دونوں کی ہنسی بھی بلند ہوتی جا رہی تھی۔ وہ لوگ میلبورن آسٹریلیا منتقل ہو گئے۔ وقت کا یہ تقاضا تھا، اور ستاروں کی مہربانی کے سرحد کے پار بھی ان کے کام کو تقویت ملتی رہی۔ زندگی نے اپنی رفتار تیز کی تو وہ بھی اپنی چال میں تیزی لے آئے۔ زندگی بھگاتی رہی، وہ بھاگتے رہے۔ وقت گزرتا رہا اور وہ مصروفیت میں الجھے اسے گزارتے رہے۔ آسٹریلیا شفٹ ہونے کے بعد وہ صرف ایک بار پاکستان آیا تھا، اور یہیں سے اسے غلطی ہو گئی تھی۔ وہ نور سے ملے بنا ہی واپس چلا گیا۔ فاصلے جو نہ کر پائے وہ جلد بازی کر گئی تھی۔ اس نے ماسٹرز کے لیے سرحد پار جانے کا فیصلہ کیا تو یہ رافع کی ہی بدولت تھا۔ وہ اسے کسی بھی طریقے سے کسی اور ملک بھیجنے کی بجائے آسٹریلیا بھیجے، مگر اس بات کا علم صرف ان دونوں کو ہی تھا کہ کیسے اس نے نورالعین کی حمایت میں بولتے ہوئے سبحانی صاحب کو منایا تھا، اور سبحانی صاحب کی حمایت کرتے ہوئے نورالعین کو، جب کہ حقیقت تو رافع کی حمایت میں بولا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی یہ بھی چل رہی تھی جو ہاتھ میں تھامی ڈائری پر اس کی جانب سے کی گئی وضاحتوں کو جلدی جلدی لکھ رہی تھی۔ رافع کے کمرے کے باہر پہنچ کر اس نے شکریہ کہتے ہوئے بات ختم کی تو وہ واپس پلٹ گئی تھی۔ وہ دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوئی، اور دوسری جانب وہ لیپ ٹاپ میں سر دیے جانے کیا تلاشنے میں مصروف تھا۔
میں امید کر رہا تھا کہ تم میرا انتظار کر رہے ہوگے، لیکن یہاں تو بالکل الٹ ہے، تمہارے بجائے میں انتظار کر رہا ہوں۔ یار، وہ بنا سیدھے ہوئے صرف نظر اٹھائے بولا تھا۔ یار وہ بہت سنائے گی، اتنے سال پہلے اس کی لغت کافی وسیع تھی، اب تو پتہ نہیں کیا کیا ایڈیشنز ہو گئی ہوں گی۔ وہ بیچارگی سے بولا تو زرار ہنس دیا تھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی لغت آسمائی صرف تم پر ہی ہوتی ہے۔ ویسے کیا تم ڈر رہے ہو؟ ڈروں گا بھی تو خود بھی ڈروں گا تو خود ہی تم نے دیکھا ہے نا کیسے وہ بچپن سے لے کر اب تک میری شخصیت کو ڈومینیٹ کرتی آئی ہے۔ اس کو ڈومینیٹ کرنا نہیں کہتے، حق جتانا کہتے ہیں۔ ہاں تو اکیلے میں جیسے مرضی جہاں حق جتائے، مگر یوں سب کے سامنے ذلیل تو نہ کرے یار۔ میں اب تم لوگوں کا کوئی لنگوٹیا یار نہیں ہوں، اب میں بڑا ہو گیا ہوں۔ دیکھ رہا ہوں اتنے بڑے ہونے کے باوجود بھی ڈرنا نہیں چھوڑا تم نے۔ ڈرتا نہیں ہوں میں، وہ اداکاری کی انتہا پر تھا، مصنوعی غصہ لیے ہوئے بولا تھا۔ اچھا پھر؟ معصوم ہوں، گھبرا جاتا ہوں، وہ معصومیت سے بولا تو ذرا ہنسنے لگا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ سب کے سامنے اپنی منفرد لغت میں بہترین الفاظ کا چناؤ خاص میرے لیے کرے اور میری عزت کا قیمہ بنا لے۔ ہم اکیلے میں محفل سے جائیں گے جہاں سامعین میں صرف ہم اکیلے ہوں گے، وہ ہماری شان میں قصیدے پڑھتی جائیں گے اور ہم سنتے جائیں گے۔ مطلب کہ میں جاؤں؟ تم نہیں جا رہے؟ اس نے پوچھا، جس پر وہ سر ہلا گیا تھا۔ وہ دروازے کے پاس پہنچا ہی تھا اور پھر سے پکار اٹھا تھا۔ سنو دوست، دروازے کی نوب کو گھماتا اس کا ہاتھ رک گیا تھا۔ یار ڈرامے نہ کرو، بتاؤ اب کیا چاہتے ہو؟ یہی کہ گھر لے آؤ اسے، پاپا کے سامنے وہ اپنے فن کا مظاہرہ نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے، کوشش کروں گا، مگر مجھے نہیں لگتا کہ وہ آئے گی۔ زرار پہلے سے ہی وہاں موجود تھا، اسے ایئرپورٹ سے لینے وہی آیا تھا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ایک بار پھر سے خود کلامی کی تھی۔ چلو اب دھن چھٹ گئی۔ لنچ کروانے کے بعد اس نے اسے اس کے اپارٹمنٹ میں چھوڑ دیا تھا۔ اس کے آنے سے پہلے وہ بہت سب انتظام کر چکا تھا۔ آج تم آرام کرو، کل حیدر انکل کی طرف چلیں گے۔ تم واپس کب جا رہے ہو؟ اگر تم نے نہ آنا ہوتا تو میں 2 دن پہلے کا جا چکا ہوتا، مگر اب جب تم نے یہاں ایڈجسٹ نہیں ہو جاتی تب تک میں ادھر ہی ہوں۔ زرار، اگر مجھے تم لوگوں کی پروٹیکشن شیلڈ میں ہی رہنا تھا تو مجھے اتنے پیسے برباد کر کے یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے بغیر کسی سہارے کے سب خود سے سیکھنا ہے۔ نور، تمہیں جو کرنا ہے، جیسا کرنا ہے کرو، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ جیسے تم آج تک بڑی بہن کا فرض نبھاتی آئے ہو، ویسے میں بھائی ہونے کا فرض نبھا رہا ہوں۔ ایسے ڈائلاگ بول کر تم میرے میاں صاحب کو تو راضی کر سکتی ہو، مگر مجھے نہیں۔ ایک بات کرو، اپنے ساتھ میری ٹکٹ بھی کروا لو واپسی کی، ٹھیک ہے؟ وہ ضد چھوڑ کر بولی تھی۔ زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بتاؤ حیدر انکل کے گھر جانے کے لیے کب لینے آؤں؟ کسی وقت بھی نہیں، کیونکہ میرا جب دل ہوگا میں خود چلی جاؤں گی۔ مطلب تم کل نہیں جانا چاہتی؟ وہ اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھ کے اس کی جانب بھی دیکھ رہا تھا۔ اس نے بات کی تصدیق کر دی تو اگلا سوال پوچھا گیا تھا، مگر کیوں؟ کیا مطلب کیوں نہیں جانا چاہتی بھئی؟ کوئی زبردستی ہے کیا؟ نہ جاؤ میری بلا سے، چیخ کیوں رہی ہو؟ وہ تنگ ہوتے ہوئے بولا تو وہ بھی غصے سے بیگ اٹھانے لگی تھی۔ رافی کی وجہ سے، اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ غصہ اس کی ایئرپورٹ پہ آ کر ملکہ کی خدمت میں حاضر نہ ہونے کا ہے۔ دروازے کا ہینڈل کھولتے ہاتھ رک گئے تھے۔ اس نے گردن گھما کر غصے سے دیکھا تھا۔ بہت اچھے، تم نے میرا پہلا دن کتنا یادگار بنا دیا۔ میں کتنی خوش قسمت ہوں، میرے پاس تم جیسا بھائی ہے۔ یار تم لوگ بچوں کی طرح لڑتے ہو۔ اس نے میری پینسل توڑ دی، میں بھی اس کی توڑ دوں گا۔ اس نے مجھے ٹانگ ماری ہے تو میں اس کی ڈنڈے سے پٹائی کروں گا۔ وہ پاکستان سے تمہیں ملے بغیر تو آ گیا، تو لازمی ہے کہ تم بھی یہاں اسے ملے بغیر ہی جاؤ گی۔ سیریسلی، isn't it childish behavior؟ تمہارے ساتھ کبھی اس نے ایسا کیا نہیں نا، تو تمہیں اندازہ نہیں کہ کتنا برا لگتا ہے۔ پہلے لارے لگاؤ پھر چونا لگاؤ۔ اس نے تمہیں کون سے لارے لگائے ہیں؟ وہ انجان بنا تھا۔ جس کی اتنی طرفداری کر رہے ہو نا، اس سے پوچھ لینا، بشرط یہ کہ اسے یاد ہو تو۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکلی، مگر پھر جلدی سے جھکتے پھر سے بولی تھی، اور ہاں، مجھے لینے مت آنا، میرا کل اپنی دوستوں کے ساتھ پلان ہوگا۔ وہ کہتی آگے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس نے بھی نہیں پوچھا کون سی دوست ہے، وہ تو آج ہی آئی ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ نورالعین ہے جسے دوستی کرنے میں کبھی مشکل پیش نہیں آتی تھی۔ وہ 15 منٹ میں ہی کسی محفل میں بیٹھ جاتی تو 15-20 دوست بنا کر ہی اٹھتی تھی۔ اسے چھوڑنے کے بعد وہ سیدھا اپنے اپارٹمنٹ میں آیا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی کانوں میں ایک ساتھ
پڑتی کئی آوازیں سنائی دی تو وہ سمجھ گیا تھا کہ جناب میٹنگ سے آ چکے ہیں اور اچھے خاصے ابل رہے ہیں۔ اس نے لاؤنج میں داخل ہوتے ٹی وی کا والیوم کم کیا اور ریموٹ میز پر رکھتا کچن کی جانب بڑھ گیا تھا، کیونکہ جس طرح وہ بلینڈر کی چیخیں نکلوا رہا تھا وہاں سے بولنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ چینی کم ڈالنا اور آئس کریم زیادہ۔ وہ بڑی سہولت سے آئس کریم بار شیلف پر اس کے پاس رکھ کے باہر آ گیا تھا۔ کچھ ہی پل میں وہ 2 شیکس کے گلاسز تھامے کچن سے باہر نکل آیا تھا۔ اس کا گلاس اس کے سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ بھی اس کے پاس بیٹھ گیا تھا، جو ٹانگیں لمبی کیے میز پر رکھے ٹی وی پر نظر جمائے تھا۔ تم نے تو کہا تھا کہ تم اس کو لے کر آؤ گے۔ ہاں، اس نے آنے سے انکار کر دیا۔ وہ بڑے آرام سے بولا تھا، میں جانتا تھا وہ ایسے ہی کرے گی۔ جانتا بھی ہوں تمہارا کوئی مشورہ کارآمد ثابت نہیں ہوگا، مگر پھر بھی تمہاری مان بیٹھتا ہوں۔ وہ دکھ سے کہتا شیک پینے لگا تھا۔ یہ تو لگائے گئے لاروں پر چونا پھیرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا، اس نے سنجیدگی سے کہا تو وہ دوسری جانب وہ لوٹ پوٹ ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم مجھے اس کی اپارٹمنٹ کا ایڈریس دے دو۔ تم ملنے جاؤ گے اس سے؟ سرار نے حیرانگی سے اسے دیکھا تو وہ نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ حرکتوں سے تم دونوں باز نہیں آتے ہو۔ خیر پورے بھی تم دونوں ہی آ سکتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ۔ وہ پھر سے چینل سرفنگ میں مصروف ہو چکا تھا۔ تم واپس کب جا رہے ہو؟ ابھی نہیں پتا، جب تک نور سیٹل نہیں ہو جاتی تب تک تو رکوں گا۔ تم چاہو تو جا سکتے ہو، میں دیکھ لوں گا۔ دیکھو گے تو تم پر ہر حال میں چاہے یہاں ہوں چاہے نہ ہوں، مگر پھر بھی میں تم سے خود کی تسلی کرنا چاہتا ہوں تمہیں کبھی کال نہیں کرے گی، کم سے کم تب تک جب تک تم اسے منا نہیں لیتے۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اس سے جلد ہی بات کر لے گی، مگر موقع ہی نہیں بن پا رہا تھا۔ وہ جب بھی اسے دیکھتا وہ ہمیشہ لوگوں میں گھری ہوتی تھی۔ 1 سال ہو چکا تھا جب سے وہ اس کی تلاش میں تھا، اور ہمیشہ ہی وہ کبھی اسے کہیں شاید وہ اسے اکیلی مل جائے، مگر نہیں۔ وہ ہر وقت لڑکیوں کے گھٹے میں ہی نظر آتی تھی۔ اکیلا تو ملنا دور کی بات ہے، اس کے ساتھ کم سے کم بھی 4-5 لوگ تو ہوتے ہی تھے۔ بالآخر اس نے زرار کی مدد لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ پچھلے 20 منٹ سے انتظار میں بے سکون تھا۔ کینی کو میز پر ٹکائے ہاتھ کو مٹھی کی صورت لبوں پر رکھے وہ مسلسل اپنی ٹانگ کو حرکت دے رہا تھا۔ اپنی ڈگر میں مصروف وہ جان ہی نہیں پایا کہ اس کے انتظار میں وہ کب سے بے چین ہو رہا تھا جو وہ اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ ویٹر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے پکارا تھا۔ میم، اس نے کرسی پر بیٹھتے ہی پلٹ کر دیکھا، وہ عین اس کے پیچھے ہی کھڑی تھی۔ وقت ٹھہرانے سے انکاری ہوا تھا اور گزرتا گیا، لیکن پرواہ کس کو تھی؟ جلدی احساس ہونے پر وہ اپنی کرسی چھوڑتا وہاں اس کے سامنے آیا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ شاید جھجک رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنا بیگ میز پر ایک جانب رکھا تھا اور اس کی پلٹون اس کے ساتھ نہیں تھی۔ سر شکر۔ سرار کو آنا تھا، وہ نہیں آئے۔ وہ بے رخی بھی دکھائی تھی، مگر دل بھی نہیں دکھانا تھا، اور ان دونوں کیفیت کے درمیان تو توازن رکھنے کی کوشش میں وہ کنفیوز ہونے لگی تھی۔ ہاں، اچانک سے اس کی ایک میٹنگ نکل آئی تھی تو اس نے کہا کہ اس کی جگہ میں آ جاؤں۔ تم اکیلے کیا کرو گے؟ حسین اتفاق، یہی پرپوز کروایا تھا، کون جانے یہ اتفاق زبردستی پیدا کیا گیا ہو۔ سوالات جوابات اختتام کو پہنچے تو لمحات خاموشی کے چکر میں گھومنے لگے۔ شاید وہ دونوں ہی وقت کو برباد کرنے کی قسم کھا کر آئے تھے۔ آرڈر کیا، پھر آرڈر سرو بھی کر دیا گیا۔ انوس خاموشی۔ اب شاید وہ یوں ہی خاموشی سے کھانا کھا کر گھر جانے کا ارادہ بھی رکھتے تھے۔ تم ناراض ہو؟ وہ کھانا شروع کر چکا تھا۔ کھانا کھاتے ہی مصروف سے انداز میں اس نے خود ہی بات کرنے کی ٹھانی اور سوار کر ڈالا۔ چھری کانٹے کی لڑائی اختتام پذیر ہوئی۔ اس نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا تو وہ بھی اسے یوں ہی دیکھنے پر ہاتھ روکتے ہوئے اسے دیکھنے لگا تھا۔ ہاں پہلے تھی، مگر اب نہیں۔ پھر سے اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ اب کیوں نہیں؟ وہ اپنی کرسی کو تھوڑا سا سرکاتے ہوئے اس کی جانب مڑ چکا تھا۔ یوں اسے اب دیکھنے کے لیے اسے اپنی گردن کو موڑنا نہیں پڑتا تھا، اب وہ عین اس کی نظروں کے سامنے موجود تھی، کیونکہ ناراض ہونے کی کوئی وجہ نہیں بنتی تھی۔ اس نے کچھ دیر بعد بے یقینی کی کیفیت ظاہر کی، شاید کیوں نہیں بنتی؟ ارد گرد سے غافل وہ بھی بہت اچھے سے اسے پڑھ رہا تھا۔
پتہ نہیں، وہ الجھی تھی۔ وہ خاموش رہا تو پھر سے بولی، مطلب بہت سی کوئی اسٹوپڈ سی حرکت ہے، آپ ماضی کے عہد و پیما پر مستقبل کی امیدیں باندھ لو۔ وہ خود ہی بات کر کے ہلکے سے ہنسی تھی۔ کون سا عہد، کون سی امید؟ وہ اسے سوال کی توقع نہیں کر رہی تھی، یا شاید اتنی جلدی بھول جانے کی۔ کون سا عہد؟ مسکراہٹ کی کھنکھناہٹ سے آس کے دیے بجھے تھے۔ اس نے بخوبی ان دیوں کو بجھتے دیکھا تھا۔ یہی کہ ہم ہمیشہ دوست رہیں گے، ہماری جگہ کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا۔ بات کو جھوٹ کا رنگ دینے کے بعد اس نے کانٹے میں پھنسا شملہ مرچ کا ٹکڑا گلے میں اتارنے کی کوشش کی تھی۔ بالکل، اور ہے بھی ایسا، نہ کوئی ریپلیس کر پایا ہے اور نہ ہی کر پائے گا۔ نور، میں تب بہت جلدی میں پاکستان آیا تھا، صرف زرار کی وجہ سے۔ ہم لوگ کولیبریشن کرنے جا رہے تھے ان دنوں، مگر پھر اچانک سے انم آنی کی وجہ سے ہمیں اپنے سارے پلانز پوسٹ پون کرنے پڑے تھے۔ ہمارے ان کے ساتھ جو بھی معاملات طے پانے تھے ان دونوں میں وہ سارے رک گئے۔ بغیر کسی ڈسکشن کے ان کے ساتھ ہونے والی سبھی میٹنگز ہم نے کینسل کر دی، تو انہوں نے اس کو ان پروفیشنل ایٹیٹیوڈ سمجھتے ہوئے ہمیں الٹیمیٹم دے دیا اور ایک دن کا ٹائم دیتے ہوئے اگلی میٹنگ جلد سے جلد ارینج کرنے کا کہا تھا۔ دو ہی آپشنز تھے ہمارے پاس، یا تو ان کے ساتھ میٹنگ کر کے سارے معاملات طے کیے جاتے، یا پھر ابھی تک ہونے والی ساری محنت کو بھول دیا جاتا۔ ہاں، یقیناً ایئرپورٹ نہ آنے کا بھی کوئی جواز ہوگا تمہارے پاس۔ اس نے ناک کی طرح گردن بھی سیدھی کی تھی۔ وہ کہیں بھی چلی جائے، اس کی عطائیں اور اس کی لغت کبھی نہیں بدل سکتی تھی۔ ایسا نہیں ہے، مگر پیش کرنے کے لیے جواز ضرور ہے۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اس نے ابرو اٹھا کر سوالیہ نظر اس پر ٹکائی تھی۔ مجھے لگا تم بہت غصے میں ہوگی، اور جیسے ہی میں تمہارے سامنے آؤں گا تم اپنے بہترین الفاظ سے مجھے پانی پانی کر دو گی، کیونکہ میں جانتا ہوں وقت کے ساتھ ساتھ تمہاری لغت میں اضافہ ہی ہوا ہوگا۔ تم بھی کتنا فضول سوچتے ہو، فضول انسان، بھلا میں تمہیں کیوں کچھ برا بولنے لگی؟ کہتے ساتھ وہ پورے دل سے ہنسی تھی۔ وہ بھی اپنی سوچ کے ٹھیک ہونے پر ہنسا تھا، اور وہ ایسے ہی تھے، انجان بننے پر آتے تو بے رخی دکھاتے میں ان کا کوئی ثانی نہ رہتا، اور پٹری پہ آتے تو لگتا تھا کبھی پٹری پہ سے اترے بھی نہ ہوں۔ گھر پہنچتے اس نے زرار کو آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ پارٹنر، تم نے اچھا نہیں کیا۔ جیسے اس کا میسج وصول ہوا تو اس نے کال ملائی تھی۔ تو کیسا رہا لنچ؟ ویسا ہی جیسا ہوتا ہے۔ تو مطلب ایک اور لنچ ارینج کروانے کی ضرورت ہے، وہ شرارتی لہجے میں بولا تھا۔ پارٹنر، اگر تم نے اب ایسا کچھ کیا نا، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، جب مجھے لگتا ہے کہ تم دل میں کافی خوش ہو رہی ہو۔ اتنا کہ میرا دل کر رہا ہے تم دونوں کو آگ لگا دو۔ میں جانتی تھی ایک دن تم دونوں مجھے بیچ میں سے کک آؤٹ کر دو گے، تو انہوں نے مل کر اپنی پارٹی بنا لی۔ ویسے تمہارے دوست میں ذرا سے بھی مینرز نہیں ہے پارٹنر۔ ہاں، تھوڑی کمی تو ہے، مگر تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کو چھیڑتے ہوئے کہہ رہا تھا، جس پہ وہ پہلو بدل گیا تھا۔ اتنی بےعزتی پر پہلو بدلنا تو بنتا ہے نا۔ اس کا نہیں پتا، جب کسی سے ملتے ہیں، خاص کر کسی لڑکی سے، تو پہلے اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ آج کی ملاقات یاد کرواتے ہوئے بولی تھی۔ اوہ، تو اس نے تمہاری تعریف نہیں کی؟ زرار نے اپنے سامنے چیئر پر بیٹھتے رافع کو گھورا تھا۔ نوراللہ نے نا کو ضرورت سے زیادہ لمبا کیا تھا، جبکہ دیکھنے سے اتنا مینر لگتا تو نہیں ہے۔ اس کی بات پر زرار کا کہکا جاندار تھا، جبکہ رافع نے دل میں سوچا تھا، ہاں یہ سب یاد ہے کہ تعریف نہیں کی، اور جو کافی اچھی باتیں تھیں ان میں سے کچھ بھی یاد نہیں۔ چلو میں اسے بتا دوں گا کہ اگر اسے نور چاہیے تو اسے دن میں کوئی 40 مرتبہ اس کی تعریف کرنی ہوگی۔ میر زرار، اس نے دان پیستے ہوئے کہا، مگر وہ اس سے پہلے کال کاٹ چکا تھا۔ ایک شام کو رنگینیوں میں رنگتے ZNR نے پارٹی کا اہتمام کیا تھا۔ اس پارٹی کو رکھنے کا سبب مراد میسرز کے ساتھ وینچر تھا۔ وہ بہت جلد کرنے جا رہے تھے، جس میں صرف آفیسرز ہی نہیں تھے، نان آفیشل دوستوں کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ کہنے کو تو صرف دوستوں سے ملنے کا بہانہ تھا، مگر اس کی تشہیر کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی تھی۔ اس دنیا میں وہاں پیسہ نہیں لگایا جاتا جہاں سے کچھ آتا دکھائی دیتا نہ ہو۔ حال احوال پوچھنے کے لیے فون کال سے لے کر کسی کو لنچ کروانے تک ہر چیز میٹیریل ہوتی ہے۔ محض کسی کو مسکرا کر دیکھنے کے لیے بھی دماغ میں باقاعدہ کیلکولیشن کی جاتی ہے۔ زبان کے ساتھ ساتھ لبوں پر بھی ایک پیمانہ مختص ہوتا ہے، جو نہ تو اسے ایک سینٹیمنٹل
سینٹیمنٹ سے زیادہ پھیلنے دیتا ہے اور نہ ہی سگڑنے۔ زبان کی تھوڑی سی حرکت آپ کی ساری محنت پر پانی پھیر سکتی ہے۔ باتوں کو بھول جانا، لوگوں کے رویوں کو نظر انداز کر دینا، ایسی باتیں عام لوگوں کو ہی فائدہ کرتی ہیں، جبکہ بزنس کی دنیا میں لہجوں کو انگلیوں پر پرکھنے والا ہی کامیاب ہوتا ہے۔ کس نے کس وقت کس لہجے میں بات کی، بات کرتے ہوئے لہجے میں سختی کا عنصر کتنا شامل تھا۔ کتنی بار آپ نے ان سے ان آفیشیل ملاقاتیں کی، جب آپ ملے تو آپ نے اپنے کپڑوں کے رنگ کا انتخاب کیسا کیا۔ سلام لینے سے لے کر خدا حافظ بولنے تک آپ کی ہر حرکت ملاحظہ فرمائی جاتی ہے۔ آپ کے بیٹھنے سے ہی آپ کی سوچ کا اندازہ کر لیا جاتا ہے۔ نہ صرف فیلنگز میں بلکہ پرسنالٹی ریڈنگ بھی مہارت ہونا بہت ضروری ہے۔ نور العین زرار کے ساتھ آئی تھی۔ اپنے حلقے کے کچھ اچھے لوگوں سے متعارف کروانے کے بعد وہ وہاں سے کچھ اور لوگوں کو ساتھ مصافحہ کرنے کے لیے آگے بڑھ گیا تھا۔ ان کو ان کے بحث میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، سو وہ معذرت کرتی وہاں سے ہٹ کے اور ایک خالی میز کے گرد آ کھڑی ہوئی تھی۔ ہاتھ میں پکڑا جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے اس نے ایک گھونٹ بڑھا اور پھر اسے نیچے کرتے ہوئے خاصی بوریت سے ارد گرد کا جائزہ لینے لگی تھی۔ وہ یہاں صرف زرار اور رافع کی وجہ سے آئی تھی، مگر وہ دونوں پارٹی میں بھی بزنس گروپس کے ساتھ بحث و مباحثہ میں مصروف دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے نزدیک وہ دونوں انتہا کے بورنگ انسان تھے جو کبھی اس ڈھونگی دنیا پر بحث کرنے سے تھکتے نہیں تھے۔ اس نے اداسی کے ساتھ پھر سے جوس کا گلاس لبوں سے لگا لیا تھا۔ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا اور المنٹ کے لقب سے بچنے کے لیے آتے ساتھ اس کی تعریف کرنا ضروری سمجھا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ السلام علیکم، وہ اپنی ہنسی کو دباتے ہوئے بولی تھی۔ بغیر کسی قسم کی شرمندگی کے جواب دیا گیا تھا۔ وعلیکم السلام، لیکن دل میں سوچا کہ آخری بار تو اس نے کہا تھا سب سے پہلے تعریف کرتے ہیں۔ خیر پھر سر جھٹک کر مزید پوچھنے کی صحیح کی، تو کیسی لگ رہی ہے آج کی شام؟ وہ امید کر رہا تھا کہ نور العین بڑی کوئی ستائشی انداز میں انہیں سرائے گی، مگر جلد یہ محض خیال ثابت ہو گیا تھا۔ بہت ہی بورنگ، انفیکٹ بورنگ کی ایک مہذب لفظ ہوگا، فضول کہنا زیادہ بہتر رہے گا۔ اس نے چہرے پر ناپسندگی کے تاثرات لیے کہا تھا۔ جہاں وہ سبھی سے آج کی پارٹی کی داد وصول کر رہا تھا، وہیں نور نے ایک ہی جسم میں اسے سب برابر کر دیا تھا۔ تم لوگ تھکتے نہیں ہو پوز کرتے کرتے؟ I mean, it's obvious کہ یہاں موجود لوگوں میں سے کسی کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ سبھی بس ایک موقع کی تلاش میں ہیں کہ کب کسی کو چھری پھیر سکیں، مگر پھر بھی تم لوگ ان ڈبل فیس لوگوں سے ملنے کے لیے کیا خوب انتظام کرتے ہو۔ اتنے ٹاکسک لوگوں سے ملنے کے لیے اتنی تیاری، بہت ہی عجیب ہے۔ ہاں، اس دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ بہت بار نہ چاہتے ہوئے بھی لاپسند لوگوں سے بھی مسکرا کر گپیں ہانکنی پڑتی ہیں۔ بزنس کا بے تاج بادشاہ وہی بنتا ہے جسے اپنے ورنرز پر کنٹرول ہوتا ہو۔ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اس دنیا میں حساس لوگوں کا کوئی کام نہیں۔ تم لوگوں کے لیے اپنے کوئی جذبات نہیں ہوتے یار، میرا مطلب ہے اپنی پسند ناپسند ہوتے ہیں، کیوں نہیں ہوتے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ دنیا کا مدار صرف ہماری ذات نہیں ہوتی، اور نہ ہی آپ کی پسند ناپسند سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ دنیا کا مدار صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے، وہ ہے مطلب۔ اور رہی بات جذبات کے روندے جانے کی، تو جب ہماری گیند ہمارے کورٹ میں کوئی پھینکتا ہے تو پھر اگلے سارے پچھلے حساب پورے کر لیے جاتے ہیں۔ پھر مجھے یہ کہنا چاہیے کہ تم سب ایک جیسے ہی ہو، دوگلے نہیں، موقع شناس۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور وہ اس کی باتوں کو دماغ میں رکھتے ہوئے اس کی مسکراہٹ سے اندازہ لگانے میں گم تھی کہ وہ دل سے مسکرا رہا ہے یا پوز کر رہا ہے۔ اسی طرح اس نے اپنی پینٹ کی جیب میں سے کالے رنگ کی ڈبیا نکالی اور اسے کھول کر اس کے سامنے کیا تھا۔ نور العین کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ وہ اس سے اتنی جلدی اس قسم کی کوئی توقع ہرگز نہیں کر رہی تھی۔ ہو سکتا ہے میں شاید جلدی کر رہا ہوں، اس لیے تمہیں ہرگز مجبور نہیں کروں گا کہ تم ابھی اس وقت مجھے کوئی جواب دو۔ وہ اپنی جلد بازی کی وضاحت کر رہا تھا۔ اس نے ابروج کھا کر اشارتاً سوال کیا تھا، پھر اس انگوٹھی کا مقصد صرف اس وعدے کی پختگی کی یاد دہانی کروانا تھا جس کا اقرار کرنے سے تم نے مجھے منع کیا تھا۔ جب تمہیں اس قول کی سچائی پر یقین آ جائے تو بس اسے پہن لینا، میں سمجھ جاؤں گا، اور اگر تمہارے قول کے بجائے کسی اور کے اقرار پر دل آ گیا تو بھی پہن لینا، کیونکہ میں تمہیں وقت تو دے سکتا ہوں، بھلے زندگی بھر ہاں نہ کرو، مگر کسی دوسرے کی چاہتوں پر تمہارے دل کی دھڑکنوں کو رقص کرتے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بہت نرمی سے کہہ رہا تھا، اور وہ لاکھ خود کو باز رکھنے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی اس کی بات پر بلش کر گئی تھی، اور اس کی کوشش بھی اس منظر کو رافع کی آنکھوں سے چھپا نہیں پائی تھی۔ وہ اسے یوں بلش کرتا دیکھ کر مسکرائے بنا نہیں رہ سکا تھا۔
پارٹی کے اختتام ہونے کے بعد وہ دونوں اپارٹمنٹ چلے آئے تھے۔ رافع اپنا ویسٹ کوٹ اتارتا صوفے پر دھڑام ہو گیا اور ٹانگوں کو لمبا کیے سر صوفے کی پشت سے لگا لیا تھا۔ کافی؟ زرار نے اپنا ویسٹ کوٹ اتارنے کے بعد سنگل سینٹر صوفے کی پشت پر ڈالنے کے بعد کشن کی جانب جاتے ہوئے اسے پوچھا تھا۔ ضرور، مگر انسانوں کے پینے والی۔ رافع کے جملے کانوں میں پڑتے ہی وہ ہنس دیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ کافی کے 2 کپ ہاتھوں میں تھامے کچن سے باہر آ گیا تھا۔ میز کے پاس پہنچتے اس کا کپ اس نے اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اپنا کپ ہاتھ میں تھامے اس نے جھکتے ہوئے ریموٹ اٹھایا تھا اور آن کی کمانڈ دینے کے بعد اس کے پاس ہی براجمان ہو گیا تھا۔ وہ جاننا چاہتا کہ اس وقت بزنس اینالسٹ آج کی شام کے متعلق کیا تبصرہ کر رہے ہیں۔ اس نے کافی کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے سوال کیا تھا۔ کر دیا پرپوز؟ نظریں ہنوز ٹی وی پر ہی تھیں۔ رافع نے لمبی سانس کھینچی تو وہ سمجھ گیا۔ فائنلی اسے یوں اپنی طرف متوجہ دیکھ کے رافع نے سر کو حرکت دیتے ہوئے کہا تھا، کیا؟ دیکھ رہا ہوں کچھ خاص خوش نہیں دکھائی دے رہے ہیں۔ خوش؟ ساری خوشی تیل کر دی تمہاری کزن نے۔ کبھی کہتی ہے سب سے پہلے تعریف کرو تو کبھی تعریف کرنے پر بگڑ جاتی ہے کہ سب سے پہلے سلامتی بھیجو۔ زرار کا کہکہا ہوا میں گونجا تھا۔ کوئی نہیں، آہستہ آہستہ سمجھ جاؤ گے۔ اور ہاں، اور تب تک شاید میں اپنا ذہنی توازن کھو دوں۔ کہنے کے بعد خود ہی اپنی بات کا لطف لیتے ہوئے ہنس دیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے وہ پارٹی جس کی تعریفیں کرتے بزنس کلاس کا ہلکا نہیں تھک رہا تھا، اس کے نزدیک وہ انتہائی کوئی فضول قسم کی پارٹی تھی۔ وہ ایسی ہی ہے، اس کی ماموں سے اسی لیے کبھی نہیں بنی۔ اسے بزنس مین کچھ خاص پسند نہیں۔ پتہ نہیں تمہیں کیسے پسند کر لیا۔